رات کی خاموشی، آسمان پر پھیلا سناٹا، اور ایک مومن جو اپنے رب کی خوشی کے لیے بھوکا اور پیاسا کھڑا ہے۔ یہ بھوک عام بھوک نہیں، یہ پیاس صرف جسم کی پیاس نہیں، یہ ایک عبادت ہے، ایک راز، ایک ایسا رشتہ جو بندے کو سیدھے اس کے پیدا کرنے والے سے جوڑ دیتا ہے۔ لیکن سوال آج بھی دل میں اٹھتا ہے، روزی کی شروعات کب ہوئی؟ اس دنیا میں سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا؟ کیا روزہ صرف امت محمد کو دیا گیا، یا یہ عبادت انسان کی شروعات سے ہی موجود تھی؟ آج ہم صرف قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کریں گے، بنا کسی افسانے کے، بنا کسی انداز کے، صرف وہی جو ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں، اے ایمان والے، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت ایک بہت بڑی حقیقت بیان کرتی ہے۔ روزہ صرف ہماری امت کی عبادت نہیں ہے، ہم سے پہلے کی امیدوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ یعنی روزہ ایک قدیم عبادت ہے، یہ انسانیت کی شروعات سے جڑی ہوئی ایک بندگی ہے۔ ہم سے پہلے کن لوگوں پر روزہ تھا؟ جب رسول اللہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جب اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ ہم اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر نبی نے فرمایا، ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزہ موجود تھا۔ بنی اسرائیل اللہ کی نعمت کی شکرانے میں روزہ رکھتے تھے، لیکن کیا یہی سب سے پہلا روزہ تھا؟ قرآن ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ سورہ مریم میں آتا ہے کہ جب اس کے پاس لوگ آئے تو انہوں نے حکم دیا گیا، میں نے رحمان کے لیے روزے کی راہ نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ روزہ کھانے پینے سے نہیں بلکہ بولنے سے رکنے کا تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں روزے کی الگ الگ شکلیں موجود تھے۔ اب ایک اور اہم سوال، کیا حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا؟ قرآن اور صحیح حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کے روزے رکھنے کا کوئی صاف اور صحیح ذکر موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ سب سے پہلا روزہ انہوں نے رکھا، صحیح یہ دلائل کے بنا ممکن نہیں۔ اسلام ہمیں وہی کہنے کی تعلیم دیتا ہے جو ثابت ہو۔ سب سے مضبوط اور صاف حدیث ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزہ داؤد کا روزہ ہے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نیمت طور پر روزہ رکھتے تھے اور اس کا روزہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ یہ ہمیں پچھلی امیدوں میں روزے کی ایک مکمل اور ثابت مثال دیتا ہے۔ اب آتے ہیں رمضان کے روزوں کی طرف۔ مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، لیکن عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا۔
ہجرت کے دوسرے سال مدینہ میں سورہ البقرہ کی آیتیں نازل ہوئی اور رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو جو تم سے ان مہینوں میں پائے وہ اس کا روزہ رکھے۔ یہ وہ پل تھا جب روزہ امت محمد پر مکمل فرض بن گیا۔ لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں، یہ اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے، یہ صبر کی ٹریننگ ہے، یہ اللہ کی یاد میں ڈوب جانا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو سخت ایمان اور سوال کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور ایک حدیث قدسی سے عالم تعالیٰ نے فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ لوں گا۔ سوچئے، رمضان کا بدلہ بتایا گیا، زکوٰۃ کا حصہ بتایا گیا، لیکن روزے کا بدلہ خود اللہ اپنے جسم میں دیتے ہیں۔ روزہ ایک قادم عبادت ہے، یہ پچھلی امیدوں میں بھی موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی، حضرت مریم علیہ السلام کے دور میں بھی، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے پسندیدہ بتایا گیا۔ لیکن قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں یہ طے کرنا کہ دنیا میں سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا ممکن نہیں۔ جہاں وہاں خاموش ہے وہاں مسلمان بھی خاموش رہتا ہے۔ آج جب ایک مومن سحری کے وقت اٹھتا ہے، جب وہ فرض سے پہلے پانی کا آخری گھونٹ پیتا ہے، جب دن بھر پیاس سے رہتا ہے، جب افطار کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے، یا بھوک یا پیاس یا صبر، یہ انسان اور اس کے رب کے بیچ ایک ایسا راز ہے جس کا پورا عرض قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ روزہ انسان کی روح کی تاریخ ہے، بندگی کا اعلان ہے اور توبہ کی راہ ہے، اور جب تک زمین پر ایمان باقی ہے روزہ باقی رہے گا۔ آمین۔